بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان، قسط نمبر 43۔ نوشی اور توشی کی ایک دن شدید ناراضی رہی، پھر اس کے بعد وہی سب کچھ روٹین میں۔ توشی نے بلال کو بتایا، آپ کے دوست ڈاکٹر بٹ نے مجھے ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، جاؤں کہ نہیں؟ اگر تم اجازت مانگ رہی ہو تو وہ ممانی سے مانگو، اگر مشورہ مانگا ہے تو اپنی مرضی کرو۔ بلال نے دو ٹوک جواب دیا۔ رات کے وقت وہ دونوں ڈیفینس میں واقع ایک عالیشان ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کھانا آرڈر توشی کی پسند سے ہوا تھا۔ ڈاکٹر بٹ نے بڑی احتیاط سے گفتگو کی اور کھانا بھی قدرے کم کھایا۔ بلیک 2 پیس میں ڈاکٹر صاحب جچ رہے تھے اور توشی بھی سفید لباس میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ ان دونوں میں بڑی کم گفتگو ہوئی تھی۔ کھانے کے بعد ویٹر ٹیبل صاف کر چکا تھا اور وہ دونوں گرین ٹی کا انتظار کر رہے تھے۔ تب توشی نے بات شروع کی، آپ نے بتایا نہیں کہ یہ ڈنر کس خوشی میں تھا؟ توشی نے ڈاکٹر بٹ کے چہرے کو اپنی آنکھوں کے حصار میں لیا، جو کہ اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے ہوئے گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ آج وہ شاد باغ والا محسن بٹ نہیں تھا، بلکہ ایک ڈیسنٹ پڑھا لکھا ڈاکٹر محسن بٹ تھا۔ آج وہ ہر لحاظ سے ایک مکمل شخصیت لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہاں کھو گئے آپ؟ توشی نے لب کشائی کی دوبارہ سے۔ توشی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ نام تو میرا محسن ہے، مگر میں کسی کا محسن نہیں ہوں، بلال جیسی خوبیوں کا مالک بھی نہیں ہوں۔ مگر آج میں سچ کہوں گا، صرف سچ۔ میری زندگی میں 2 لڑکیاں تھیں، ایک ہمارے محلے کی اور دوسری چائنیز تھی۔ دونوں بار میں ان کی ضرورت تھا اور انہوں نے مجھے بالکل ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا، اور اگلی ضرورت تک پھر خاموشی۔ ڈاکٹر بٹ ٹیبل پہ پڑے ٹیشو کے ڈبے کو دیکھ کر بولا، اس بار میرے دل کے آس پاس کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ زندگی میں پہلی بار شاید مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ دل کے آس پاس ضرورتوں کا گھر ہوتا ہے اور محبت صرف دل میں بسیرا کرتی ہے، ایک دفعہ بلال نے بتایا تھا۔ توشی نے سنجیدگی سے جواب دیا، مجھے لفظوں سے کھیلنا نہیں آتا، سیدھی بات کہتا ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میری اماں کی بھی خواہش یہی ہے، اسی لیے وہ آپ کے گھر آنا چاہتی ہیں۔ توشی بالکل خاموش ہو گئی اور نظریں جھکا لیں۔ اب ڈاکٹر بٹ نے اس کے چہرے کو اپنی آنکھوں سے جکڑا ہوا تھا۔ توشی گردن جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ تب اسی سمے اس نے اپنی گستاخ لٹوں کو دائیں ہاتھ سے کان کے پیچھے کیا، جو کہ اس کے رخسار کا بوسہ لے رہی تھی۔ تو پھر آؤں اماں کو لے کر آپ کے گھر؟ ڈاکٹر بٹ نے خاموشی توڑی۔ وہ میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گی، توشی ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ چلیں؟ گرین ٹی کا کیا؟ ڈاکٹر بٹ بولا، اب موڈ نہیں ہے۔ توشی کے چہرے پر ہلکا سا تبسم تھا۔ ریسٹورینٹ سے باہر آتے وقت ڈاکٹر بٹ دل میں کہہ رہا تھا، بلال تو واقعی لوگرو ہے۔ ڈاکٹر ہاجرہ نیازی اپنے بیڈ روم میں بیٹھی ہوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھیں۔ اسی سمے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ یس کم ان۔ ڈاکٹر ہاجرہ نے اجازت دی۔ عزمی کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ اس کی باڈی لینگویج ایک جیتے ہوئے کھلاڑی جیسی تھی۔ آنی انکل کہاں ہیں؟ عزمی نے پوچھا۔ وہ میاں والی گئے ہیں، ان کا ایک بچپن کا دوست فوت ہو گیا ہے، ڈاکٹر ہاجرہ نے بائیں ہاتھ سے چشمہ اتارتے ہوئے بتایا۔ کب تک آ جائیں گے؟ عزمی نے جھومتے ہوئے پوچھا، جو کہ کھڑی تھی۔ وہ تو کل آئیں گے۔ بلال سے ملاقات ہوئی؟ ہاجرہ نے عزمی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پہلو میں بیڈ پر بیٹھا لیا۔ وہ اسے خوش دیکھ کر مسکرائیں۔ اگر تمہاری بلال سے 2 سال پہلے ملاقات نہ ہوئی ہوتی، میں کہتی تھی نا، سارے مرد تمہارے باپ جیسے تو نہیں ہیں۔ پروفیسر صاحب کو دیکھ لو، آج تک اونچی آواز میں مجھ سے بات تک نہیں کی، مارنا تو بہت دور، ایک تمہارا باپ تھا۔ خیر دفع کرو۔ آنی میرا فیوریٹ کلر بتائیں، عزمی نے جلدی سے کہا۔ وائٹ اور ریڈ؟ ہاجرہ نے ششدر ہو کر جواب دیا۔ اور میرا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ آئی تھنک پروین شاکر۔ ہاجرہ نے اپنی شہادت کی انگلی اپنی کٹ پٹی پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ میں کون سا پھل شوق سے کھاتی ہوں؟ میرے خیال سے اسٹرابری۔ آپ نے سارے جواب غلط دیے ہیں۔ عزمی اپنی خالہ سے لپٹ گئی۔ آج وہ بہت خوش تھی، مگر 2 سال پہلے ایسا نہیں تھا۔ عزمی کے والدین کی لو میرج تھی، اس کے باوجود ان دونوں میں بڑے جھگڑے ہوتے تھے۔ عزمی کا باپ اس کی ماں کو بہت مارتا تھا اور اس کی دوسری عورتوں سے ناجائز تعلقات بھی تھے۔ عزمی 6 سال کی تھی جب اس کی ماں نے خودکشی کر لی تھی۔ عزمی کے باپ نے دوسری شادی کر لی، تب سے وہ اپنی خالہ کے پاس رہتی ہے، خالہ بھی ایسی جو ماؤں سے بڑھ کر۔ ہاجرہ کے 2 بیٹے ہیں، جو کہ عزمی سے 10 اور 12 سال بڑے ہیں۔ ایک دبئی میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اور دوسرا کینیڈا میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ۔ پروفیسر زمان عزمی کے خالو عزمی کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں۔ عزمی ساری زندگی اپنی ماں کی موت اور باپ کے ظلم بھلا نہ سکی۔ اپنے اسکول سے لے کر میڈیکل کالج تک اس کا کوئی دوست نہ تھا۔ اسکول میں ایک لڑکا اسے چاہتا تھا، مگر عزمی نے کبھی اسے لفٹ نہیں کروائی تھی۔ وہ ہمیشہ گمسم رہتی، کم بولتی، ہنسنا تو جیسے اسے آتا ہی نہیں تھا۔ پھر 2 سال پہلے اس کی بلال سے ملاقات ہوئی۔ آج کی عزمی اور 2 سال پہلے والی عزمی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہیلن آف ٹرائے عزمی کو دیکھے تو اس کی خوبصورتی پر رشک کرے۔ کالے سیاہ لمبے بال، رنگت سفیدی اور لالی کا حسین امتزاج۔ چہرے پر سفیدی زیادہ تھی یا سرخی، اندازہ لگانا مشکل تھا۔ گردن لمبی، دراز قد، ہاتھ پاؤں اجلے، دانت موتیوں جیسے سفید، پتلے ہونٹ، تیکھی ناک، یہ تمام خوبیاں ایک طرف۔ عزمی بڑے اچھے اخلاق کی مالک تھی، درد دل رکھنے والی ڈاکٹر۔ بیٹی میں ڈاکٹر ہوں، نجومی تھوڑی نہ ہوں۔ ہاجرہ نے عزمی کا ماتھا چومتے ہوئے جواب دیا۔ جو یہ سب کچھ جانتا ہو کیا اسے نجومی کہیں گے؟ عزمی نے زبان کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے بھی سوال کیا۔ نہیں، نجومی تو نہیں، کوئی محبت کرنے والا ہی اتنی معلومات رکھ سکتا ہے۔ یہی تو آپ صحیح پہنچی ہیں۔
میں نے بھی اسے یہی کہا تھا۔ عزمی نے چٹکی بجاتے ہوئے شہادت کی انگلی اپنی آنی کی طرف کی۔ بلال کو؟ حاجرہ نے نادیدہ خوف سے پوچھا۔ جی ہاں، بلال کو۔ اسے میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، مجھ سے بھی زیادہ۔ شادی تو میں بلال سے کروں گی۔